ایک روایت آخر میں سناتا ہوں ترمذی شریف کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب 15 کاموں کے اندر میری امت مبتلا ہو جائے گی تو پھر مصائب کا انتظار کرو، زمینوں میں دست جانے کا انتظار کرو، سرخ آندھیوں کا انتظار کرو جس میں آگ برسے گی، صورتوں کے بدل جانے کا انتظار کرو۔ فرمایا اذا کان المغنم دولا، جب مال غنیمت کو اپنی دولت سمجھا جائے گا، جو مال اللہ کا ہے اس کو اپنی ملکیت سمجھا جا رہا ہے، والامانۃ مغنما، اور امانت کو مال غنیمت سمجھ کر ہڑپ کر دیا جائے گا، والزکوٰۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے گا۔ کون سا ٹیکس ایسا ہے جو زکوٰۃ سے کم ہو؟ زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ ہے، پورا مال اللہ نے دیا ہے، 97.5% تمہارے پاس رکھنا ہے، 2.5% اگر مالدار ہے تو ان شرائط کے ساتھ دینا ہے، اس کے باوجود اگر ٹیکس تو برابر ادا کر رہا ہے مگر نہیں ادا کر رہا ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے تو پھر انتظار کرے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، جو اپنی بیوی کی فرما برداری کرتا ہو اور ماں کی نافرمانی کرتا ہو، عذاب کا انتظار کرو۔ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ، جو اپنے دوست کا تو بہت خیال رکھتا ہو مگر والد کے ساتھ ظلم کر رہا، پارٹیوں پر پارٹی چل رہی ہے، فنکشن پر فنکشن چل رہے، یا باپ کو وقت دینے کو تیار نہیں، منع نہیں ہے لیکن دونوں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، جب مسجدوں میں آواز بلند ہونے لگے تو بھی اس کا انتظار کرو۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، اور قوم کا ذمہ دار سب سے ذلیل بنا دیا جائے، یعنی ذلیل شخص کو وہ عہدہ دے دیا جائے تو بھی اس عذاب کا انتظار کرو۔ لیڈرشپ جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے کیا ان عہدوں کے حل نظر آ رہے ہیں؟ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، آدمی کو سلام اس لیے کیا جائے کہ اس کے شر سے بچا جائے، ڈر ہے کہ ان کو سلام نہیں ماریں گے تو پتہ نہیں یہ صاحب کیا کریں، یہ مجبوری کا سلام ہے، یعنی ان کو سلام مارنا پڑے گا، مجبوری کا سلام ہے یہ۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور شراب پی جانے لگے، وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، اور ریشم پہنا جانے لگے، مردوں نے سونا پہننا شروع کر دیا، ریشم کے کپڑے پہننا شروع کر دیے۔ حضور فرما رہے ان 15 باتوں میں سے جو بھی بات پیدا ہو جائے انتظار کرو۔ وَاتَّخَذَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے گانے والیاں اور گانا بجانے کے آلات کی کثرت ہو جائے، انتظار کرو اللہ کی طرف سے سرخ آندھی کا۔ آج دیکھ رہے 15 اگست آ رہی، اسکولوں میں کیا تماشے ہو رہے، بے غیرت ہے وہ ماں باپ جو اپنی بچیوں کو اسٹیج پر ڈانس کرتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ کیوں حصہ دلوا رہے ہم لوگ؟ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم، کوئی نہیں ہے جو اس گناہ سے روکے، کیا تماشے ہو رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں آج ہماری بچیاں بالغ ہونے کے بعد جن کو پردے کا حکم ہے اور بے حیائی کے پروگرامات ہو رہے ہیں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وَلَعِنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، جب اس امت کا آخری طبقہ امت کے پہلے طبقوں پر لعن طعن کرنے لگے۔ آج دیکھا جا رہا ہے حضرت صحابہ کرام کے بارے میں جملے کسنا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ درباری ملا کہنا، یہ بہت زبان زد ہو رہا ہے ہماری نوجوانوں پر۔ حضور نے فرمایا تھا اس امت کا آخری طبقہ جب پہلے طبقے پر اپنی زبان درازی کرے گا، ائمہ مجتہدین، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن محمد بن حنبل رحمہم اللہ، جن کو اللہ نے بڑا مقام دیا، قرآن و سنت میں اللہ نے جن کو گہرائی اور گہرائی عطا فرمائی، نماز کے فرائض معلوم نہیں ہے اور زبانیں کھل رہی ہیں ایسے نیک بندوں کے خلاف۔ فَلْيَرْتَقِبْ عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ، انتظار کرو سرخ آندھی کا، او خسفن، یا زمین میں دھسائے جانے کا، او مسخن، یا صورتوں کے بدل دیے جانے کا۔ یاد رکھے اللہ تعالیٰ سے کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک علاقے کی طرف روانہ کر رہے تھے، فرمایا حضرت آپ حضور کے ماموں ہیں،
کیونکہ قبیلہ بنو زہرا سے ان کا تعلق تھا اور حضور کی والدہ کا بھی تعلق اسی قبیلے سے تھا، اس اعتبار سے وہ حضور کو رشتے میں ماموں لگتے تھے۔ روانہ کرتے ہوئے امیر المومنین فرما رہے ہیں آپ حضور کے ماموں ہیں، آپ حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں، مگر اس سے دھوکے میں مت پڑنا، اللہ سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے کسی کی، وہاں تو اطاعت سے عزت کا مقام ملتا ہے اور نافرمانی سے اللہ ذلت کے غاروں میں گرا دیتا۔ اس لیے بھائیو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہم میں سے ہر ایک کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ نماز کا کتنا اہتمام ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے ہو رہی ہے، میرے اوپر حج فرض ہو چکا یا نہیں ہو چکا، شراب نوشی، زینا، بد نکاحی، پاک دامنی ہماری زندگیوں میں کتنی ہے، ہمیں اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اعمال پر اللہ کے سامنے اگر رونا نصیب ہو گیا، حالات کا سدھار اعمال پر موقوف ہے، اگر اعمال کا سدھار آیا تو حالات کا سدھار ضرور آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوتاہیاں ہم سے ہو گئی اللہ تبارک و تعالی ان سے کلی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پاک دامنی کی عفت والی اللہ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات کی سنتیں باقی ادا فرمائے۔